بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیا کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ نیو ناول اسٹارٹ ہے، اس کی ایپیسوڈ 1 ہے۔ اس ناول کا نام ہے بے پناہ عشق، اور اس کی رائٹر ہے شزا۔ چلیں آپ کا ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ آفس سے تھکا ہارا گھر آیا، گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا وہ گھر کے اندر لاؤنج میں داخل ہوا، جہاں مکمل خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ ایک سرد ہوا کے سپرد کرتا، اپنا کوٹ صوفے پر پھینکتا، وہ بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی ایک خوبصورت اور پاکیزہ عکس نظر آیا۔ چہرے پر معدوم سی مسکراہٹ آج سمائی۔ دو دن سے وہ اسے ہر جگہ تلاش کر چکا تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی مسکراتی ہوئی تصویر آنکھوں کے سامنے تھی۔ کہاں ہو یار، تم ایک دفعہ معاف کر دو مجھے، میں نے گناہ کیا ہے یہ سوچ کر کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ بس ایک دفعہ مجھے مل جاؤ، یہ اذیت ختم کر دو۔ تھک گیا ہوں میں خود سے لڑتے لڑتے، بس ایک بار سامنے آ جاؤ۔ آنسو اس کے رخسار بھگو رہے تھے۔ ایک اور رات اس کی اذیت اور تنہائی میں گزرنی تھی۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ وہ کچن میں داخل ہوتی ہوئی بولی، جہاں مریم ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ ویسے تو اس گھر میں کافی نوکر موجود تھے، مگر کھانا اور ناشتہ مریم بیگم اپنے ہاتھوں سے ہی بناتی تھیں۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ ماما وہ دونوں بدتمیز کہاں ہیں؟ کیا ہوا ہے نور؟ صبح صبح اتنا غصہ کیوں چڑھا ہوا ہے؟ وہ ناشتہ بناتی مصروف انداز میں بولی، ماما ذرا ایک دفعہ میری طرف دیکھیں۔ وہ ان کا چہرہ اپنی طرف موڑتی ہوئی بولی۔ جیسے ہی مریم بیگم نے نور کی طرف دیکھا تو بے ساختہ ان کی ہنسی نکل گئی تھی، کیونکہ اس کے منہ پر کمال کی پینٹنگ کی گئی تھی، جسے دیکھ کر ان کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ ہنس لیں آپ بھی جائیں، ہنس لیں، میں نہیں بولتی۔ وہ منہ پھلا کر وہیں ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اچھا میری جان، ہم ابھی ان دونوں بدتمیزوں کی کلاس لیتے ہیں، ہم آپ کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جائیں، منہ دھو کر آئیں۔ وہ اس کو بھیجتی، رضوانہ کو ناشتہ لگانے کا کہتی ان دونوں کو دیکھنے چلی گئی۔ وہ جب باہر آئیں تو وہ دونوں لان میں پانی سے کھیل رہے تھے۔ یہ آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ مریم بیگم کی آواز پر نمرہ پائپ پھینکتی ان کی طرف آئی، جبکہ حیدر وہیں کھڑا اپنے دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ وہ ماما پہلے اس نے مجھ پر پانی پھینکا، میں تو لان میں پودے دیکھنے آئی تھی، وہ معصوم شکل بناتی ہوئی بولی۔ ماما یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ حیدر جلدی سے اپنا دفاع کے لیے آگے آیا، جبکہ مریم بیگم کی گھوری دونوں کو چپ کر آ گئی کہ جو پھر سے لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ دونوں کب بڑے ہوں گے؟ 20 کے ہو گئے ہیں دونوں، لیکن عقل ابھی تک نہیں آئی۔ اور یہ صبح صبح نور کے ساتھ کیا حرکت کی ہے آپ نے؟ بڑی بہن ہے وہ آپ کی، کچھ دنوں میں اپنے گھر جانے والی ہے، کیوں تنگ کرتے ہیں آپ نور کو؟ وہ سوری مما، مگر آپ ہی سوتے ہوئے بہت کیوٹ لگتی ہیں، اور ان کی نیند اتنی گہری ہے کہ کچھ بھی کر لو انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ حیدر نے ایک بار پھر دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اپنا کارنامہ بتایا، بنا مریم بیگم کی طرف دیکھے۔ جب ان کی نظر ان کے چہرے کی طرف گئی تو ان کی زبان کو بریک لگی، جبکہ نمرہ اس کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ اوکے ماما، سوری، ہم آئندہ آپ ہی کو تنگ نہیں کریں گے، وہ دونوں کان پکڑتے ہوئے بولے۔ اس طرح کرنے پر مریم بیگم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ چلیں آپ دونوں اندر اور جا کر کپڑے چینج کریں، اور اپنی آپی سے بھی سوری کریں، اور ٹیبل پہ آئیں۔ وہ ان کو کچھ اور کہتی جب رضوانہ روم میں داخل ہوئی۔ وہ بی بی جی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اچھا تم جاؤ، یہاں باپ کا یہ حال ہے تو بچے تو پھر۔ اللہ حافظ، وہ منہ میں بڑبڑاتی اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ اب ان کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ ذہن نصیب، شکر ہے آپ کو وقت ملا، ہمارے لیے بھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو عباس صاحب کی آواز کانوں میں پڑی، جو شیشے کے سامنے کھڑے پرفیوم خود پہ اسپرے کر رہے تھے۔ جناب کبھی ہمارے بنا بھی تیار ہو جایا کریں، وہ بیڈ کی چادر ٹھیک کرتی ہوئی بولی تھی۔ اب ہم کیا کریں؟ 25 سال سے آپ نے ہی ہماری عادتیں خراب کی ہیں، وہ ٹائی ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عادتیں بدل لینی چاہیے۔ وہ ٹائی کی
ٹائی باندھتی ہوئی بولی، یہ عادت تو مرنے کے بعد ہی چھوٹے گی، آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ فضول باتیں نہ کیا کریں۔ وہ ان کے کندھے پر مکہ مارتی ہوئی پیار سے بولی تھی، ہائے آپ کی انہی اداؤں کے تو ہم دیوانے ہیں۔ ایسے ویسے وہ ان کو کوٹ پہناتی ہوئی بولی، اچھا اب باقی رومانس بعد میں، اور کچھ اپنی عمر کا ہی سوچا کریں، بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ وہ ان کو گھڑی پکڑاتی ہوئی بولی تھی، بچے بڑے ہو گئے ہیں تو کیا، ہم کون سا بوڑھے ہو گئے ہیں۔ وہ ان کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولے تھے، اچھا اب آ جائیں، ناشتہ تیار ہے۔ مارننگ ماما جانی۔ وہ رخسانہ بیگم کے گال چومتے ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مارننگ میری جان، آج خیریت؟ ہمارا بیٹا اتنی جلدی کیسے اٹھ گیا؟ بس ماما، آنکھ کھل گئی تو آ گیا۔ وہ جوس گلاس میں ڈالتا ہوا بولا، پاپا اور بھائی کہاں ہیں؟ وہ جوس کا سپ لیتا ہوا بولا، جاگنگ پر گئے ہوئے ہوں گے۔ وہ ٹیبل پر ناشتے کے لوازمات رکھتی ہوئی بولی، یہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے جو ابان حسن شاہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہے؟ حسن شاہ میر کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے ان کی بات پر ابان بھی ہنس دیا۔ حسن شاہ میر کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے بولے، ان کی بات پر ابان بھی ہنس دیا تھا۔ وہ دونوں فریش ہو کر آئے۔ حسن شاہ سربراہی کرسی پر بیٹھے، جبکہ بائیں طرف رخسانہ بیگم اور دائیں طرف ان کے دونوں جوان بیٹے جو ان کا غرور تھے وہ بیٹھے تھے۔ جی تو بیٹا جی، پڑھائی تو مکمل ہو گئی ہے آپ کی، آگے کیا کرنا ہے؟ حسن شاہ نے آملیٹ اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے ابان سے پوچھا۔ پاپا اب یہ بزنس تو مجھ سے ہوگا نہیں، اسی لیے سوچا آپ کی پارٹی جوائن کر لوں۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو۔ کیوں میر، تم کیا کہتے ہو؟ جی پاپا، جو ابان کی مرضی ہے، ویسے بھی بزنس سنبھالنے کے لیے میں ہوں نا۔ چلو پھر آج تیار رہنا ہمارے ساتھ جانے کے لیے۔ اوکے ٹھیک ہے پاپا۔ حسن شاہ موبائل پر مصروف ہو گئے۔ حسن کی جان، یہ ذرا سلائس پکڑائیے گا، ابان نے ایک آنکھ دباتے رخسانہ بیگم سے کہا۔ رخسانہ بیگم نے آنکھیں دکھاتے اسے سلائس پکڑا دیے اور حسن شاہ موبائل سائیڈ پر رکھتے اپنے شرارتی بیٹے کو غصے سے دیکھنے لگے۔ میر نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا، کیونکہ اکثر حسن شاہ یہی کہتے تھے جب گھر میں وہ دونوں اکیلے، میاں بیوی اکیلے ہوتے تھے، مگر پتہ نہیں ان کے اس سپوت نے کہاں سے سن لیا۔ تب سے وہ اکثر ان کو چڑھانے کے لیے رخسانہ بیگم کو یہی کہتا تھا، اوکے ماما میں تیار ہونے جا رہا ہوں۔ ابان اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے جلدی ناشتہ ختم کرتا اٹھا۔ پتہ نہیں کب بڑا ہوگا یہ حسن شاہ، مسکرا کر بولے تھے، بس ابھی گھر میں کوئی چھوٹا نہیں ہے نا، جس دن مجھ سے چھوٹا آئے گا اس دن ابان بڑا ہو جائے گا۔ وہ جاتے جاتے مڑا اور شرارتی نظروں سے میر کو دیکھنے لگا۔ میر حسن، میں نے آپ ہی سے بات کی ہے، نور کی پڑھائی اب مکمل ہو گئی ہے۔ رخسانہ بیگم اس کا اشارہ سمجھ گئی اور مسکرا دی۔ نکاح تو ان کا بچپن میں ہی ہو گیا تھا، مگر میں سوچ رہی ہوں ایک دفعہ پھر سے نکاح کی رسم ادا ہو جائے۔ وہ حسن اور میر کو دیکھتی ہوئی بولی، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، میں عباس بھائی سے بات کرتا ہوں تو نور عباس بہت جلد تم میری دسترس میں آنے والی ہو۔ میر سوچتا ہوا مسکرا دیا، بھائی اتنا نہ خوش ہوں، بعد میں رونا پڑے گا۔ ابان میر کے کان میں سرگوشی کرتا بولا، بیٹا جی مجھے لگتا ہے آج آپ کا مار کھانے کا ارادہ ہے۔ میر بھی اس کے کان پکڑتا بولا، اور اس طرح ہنسی مذاق میں ناشتہ کیا گیا۔ حور بیٹا، آپ کچن میں کیا کر رہی ہو؟ جمشید لغاری نے نورا سے حور کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ چھوٹی بیوی کچن میں ہے تو وہ وہیں آ گئی۔ کچھ نہیں پاپا، بس آج یونیورسٹی سے آف تھا تو سوچا اپنے پیارے پاپا کے لیے ناشتہ بنا دوں۔ تو پھر ہماری ڈول کیا بنا رہی ہے؟ آج موسم اچھا تھا اسی لیے آلو کے پراٹھے، آپ کو بہت پسند ہے نا؟ وہ مسکرا کر بولی، پسند تو ہیں پر آپ کو کس نے بتایا؟ پھپھو نے بتایا تھا۔ وہ پراٹھے کی سائیڈ چینج کرتی ہوئی بولی، اچھا آپ بیٹھیں، میں بس 10 منٹ میں آتی ہوں۔ حور نے نورا کے ساتھ مل کر ناشتہ ٹیبل پر لگوایا اور اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ تو پاپا بتائیے کیسے بنے؟ وہ جمشید صاحب کو نوالا منہ میں ڈالتے دیکھ کر بولی، آپ کی ماما کے بعد میں نے پہلی دفعہ آلو کے پراٹھے کھائے ہیں اور ہماری بیٹی نے بہت اچھے بنائے ہیں۔ اندر داخل ہوتا لڑکھڑاتا ہوا زیب دکھائی دیا۔ باپ کی آواز پر وہ رک گیا۔ وہیں رک جاؤ،
وہ جو مشکل اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا تھا، وہ جو بمشکل انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ کوئی ہوٹل ہے جو تمہارا جب دل چاہے گا تم گھر آ جاؤ گے؟ وہ غصے سے بولتے اس کے قریب پہنچے۔ اورنگزیب لغاری کے 3 بچے تھے، بڑا جمشید لغاری، پھر رخسانہ لغاری اور پھر مریم لغاری۔ اورنگزیب لغاری اور ان کی بیوی کا کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اپنے والدین کے انتقال کے بعد جمشید لغاری کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری آ گئی۔ انہوں نے اپنی بہنوں کا خیال رکھا، ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو پورا کیا۔ پھر بھی گھر میں کوئی بڑا نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ہمیشہ اپنی بہنوں کی فکر رہتی تھی۔ آفس سے جب وہ گھر آتے اپنی بہنوں کے ساتھ وقت گزارتے۔ اسی دوران ان کی ملاقات فاطمہ سے ہوئی۔ اپنے جیون ساتھی کے روپ میں وہ ان کو بہت اچھی لگی، اسی لیے انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، جو ایک قسم سے اچھا ثابت ہوا تھا۔ فاطمہ نہ صرف اچھی جیون ساتھی ثابت ہوئیں بلکہ وہ ایک اچھی بھابھی بھی تھیں۔ انہوں نے اپنی بہنوں کی شادی اچھے خاندانوں میں کی اور اچھے طریقے سے اپنی بہنوں کی ذمہ داری ادا کی۔ یہ مجھ سے آپ پوچھیں گے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ جہاں سے بھی آؤں یہ میرا گھر ہے۔ زیب لغاری کا وہ کبھی اپنے ساتھ اپنے باپ کا نام نہیں لگاتا تھا۔ آپ بتائیے آپ کیسے راستہ بھول گئے؟ وہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بھائی پلیز، پاپا ابھی کل ہی آئے ہیں۔ حر زیب کا غصہ دیکھ کر اس کے قریب پہنچی تھی۔ تو جمشید لغاری صاحب آ گئی آپ کو ہماری یاد کہ پاکستان میں آپ کے 2 بچے بھی موجود ہیں؟ زبردستی وہ زخمی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ لاتا مسکرا دیا تھا۔ حور سے بھی بھائی کی آنکھوں کا درد چھپا نہ رہا۔ جمشید صاحب تو چپ کھڑے بیٹے کے منہ سے اپنے لیے زہر سن رہے تھے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے اندر بھرا تھا۔ اپنے بچوں کے دل میں 12 سال جانتے ہیں کتنا عرصہ ہوتا ہے جمشید صاحب؟ اتنے عرصے آپ ہم سے دور رہے ہیں۔ جب ہمیں ڈر لگتا تھا تو ہم بھی کوئی شفقت بھرا لمس تلاش کرتے تھے، تب صرف پھپھو تھی ہمارے پاس، باپ نہیں تھا۔ وہ یاد ہے وہ رات آپ کو جب آپ ہمیں پھپھو کے پاس چھوڑ کر آئے تھے؟ کتنا رویا تھا میں، مگر آپ کو فرق نہیں پڑا تھا۔ آپ نے اپنی بیوی کھوئی تھی تو ہم نے بھی اپنی ماں کو کھویا تھا۔ اس کی آنکھیں گزرے وقت کو یاد کر کے ایک بار پھر سے بھیگنے لگی، مگر وہ رونا نہیں چاہتا تھا اپنے باپ کے سامنے، اس لیے منہ موڑ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ جمشید صاحب بھی رو دیے۔ ان کی بیوی اگر مری تھی تو وہ ماں بھی ان کی تھی۔ کیسے میں اپنے ہی بچوں سے ان کے مرنے کا بدلہ لے سکتا ہوں؟ کیوں میں اتنے سال دور رہا اپنے بچوں سے؟ ان کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ اور میرے کمرے میں میری کافی لے آنا اگر ان سے فارغ ہو جاؤ تو، وہ سرد آواز میں کہتا، جمشید صاحب کے ساکت وجود پر ایک نگاہ ڈالتا، سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کل ہی اس کو حیدر نے بتایا تھا نور کے نکاح کے بارے میں۔ غصے سے وہ آفس میں سارے سٹاف کی شامت لا رہا تھا۔ چھٹی کے بعد بھی وہ ساری رات اپنے آفس روم میں بیٹھا رہا اور سگریٹ پیتا رہا۔ وہ عشق کرتا تھا نور سے، بے پناہ عشق، اس کے بغیر تو وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں، ہر چیز سے وہ پیار کرتا تھا۔ اسے نیلی آنکھوں والی وہ خوبصورت لڑکی جان سے پیاری تھی۔ زیب لغاری کی وہ جان تھی، کیسے وہ کسی اور کی ہو سکتی تھی؟ ساری رات وہ اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کو جمشید صاحب کی آمد کا بتایا گیا اور جب صبح گھر پہنچا تو اندر داخل ہوتے ان کا وہ لہجہ حق جتاتا آگ لگا گیا تھا اسے، اور وہ تلخ کلامی کر گیا ان سے۔ اب وہ اپنے کمرے میں موجود ہر چیز پر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ شیشے کے ٹکڑے پورے کمرے میں گرے پڑے تھے، قیمتی پرفیوم اپنی بے قدری کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ یہ میں ہونے نہیں دے سکتا، نور صرف زیب کی ہے، میں پھر سے اپنے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ جنونی انداز میں کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ چھین لوں گا میں تم کو میر سے، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ وہ وہی شیشے کے ٹوٹے ٹکڑوں کے قریب بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ صرف ایک جنونی انسان لگ رہا تھا جسے ایسا کرنے سے سکون مل رہا تھا۔ اسی طرح تم کو بھی میں ایک دن اپنے قریب کر لوں گا، ہمیشہ کے لیے اپنے قریب کر لوں گا کہ کسی کے بھی چاہنے سے تم مجھ سے دور نہیں جا سکو گی۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر دراز ہو گیا، آنکھیں بند کرتے وہ خوبصورت چہرہ نظر آیا۔ وہ مسکرا دیا،
میری زندگی صرف میری، وہ منہ میں بڑبڑاتا نیند کی وادی میں کھو گیا تھا۔ آپ ہی میری جان مان جائیے نا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے نور کو منانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ منہ بسور کر ان سے صاف ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ اچھا آپ ہی سوری نا، اب ہم کبھی آپ کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کریں گے، پرامیس۔ پچھلی بار بھی یہی کہا تھا تم دونوں نے، وہ دونوں کو گھورتی ہوئی بولی۔ اچھا آپ ہی اب پکے والا پرامیس، کبھی کوئی شرارت نہیں کریں گے، بس اپنی پڑھائی پر توجہ دیں گے، پلیز 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 آپ ہی۔ حیدر اس کا ہاتھ پکڑ کے بولا، اوکے ٹھیک ہے، مگر اگلی بار اگر ایسا ہوا تو میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، تم دونوں کو، اوکے؟ اوکے ٹھیک ہے آپ ہی، وہ دونوں اچھے بچوں کی طرح سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولے تھے۔ آپ ہی میں نے سنا ہے آج پھپھو اور میر بھائی آ رہے ہیں۔ نمرا کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ نور کا چہرہ منٹوں میں سرخ انار ہوا۔ دونوں کو پتہ تھا کہ ان کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا، مگر کبھی بھی میر نے اپنی حد پار کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہی بات نور کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ وہ پاگل نیلی آنکھوں والی شہزادی دیوانی تھی میر حسن کے عشق میں۔ وہ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب تصور کرتی تھی، جس کے عشق کو خدا نے بنا کسی رکاوٹ کے اس کے جھولی میں ڈال دیا تھا۔ مگر آگے کیا لکھا تھا یہ تو بس قسمت جانتی تھی۔ اس کانچ سی لڑکی کی زندگی میں بھی ٹوٹنا لکھا ہوا تھا، مگر دور کہیں قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ اوہو، ابھی سے بھائی کے خیالوں میں کھو گئی آپ؟ نمرا اس کے سامنے چٹکی بجا کر بولی۔ نہیں نہیں تو، وہ بھونکلا کر بولی۔ اچھا اب تم دونوں جاؤ، مجھے ضروری کام ہے۔ آج وہ بہت خوش تھا، اس کا عشق بس کچھ ہی دنوں میں مکمل طور پر اس کا ہونے والا تھا۔ وہ جس کی ایک مسکراہٹ پر وہ اپنی جان بھی فنا کر سکتا تھا، آج وہ آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ وجہ اسے اپنے پیار سے ملنے کی جلدی تھی۔ اس وقت وہ بلیک شلوار قمیص میں کھڑا شیشے کے سامنے اپنے سنہری بالوں پر جیل لگا کر ان کو سیٹ کر رہا تھا۔ مخصوص مسکراہٹ چہرے پر تھی، اور اس دشمن جاں کو دیکھنے کی جلدی چہرے پر مسکراہٹ بن کر چھا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ پر پرفیوم لگا کر کمرے سے باہر آیا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط وجود اور سب سے خاص آنکھیں اور ان میں موجود چمک۔ کمرے سے باہر آیا، چہرے پر چمک جو کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی ہے۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو سب کو اپنا منتظر پایا۔ رخسانہ بیگم تو دل میں بیٹے کی نظر اتار رہی تھی، اس کی وجاہت کی۔ اوئے ہوئے، چھا گئے بھائی آپ۔ ارمان میر کے کندھے پر بازو رکھتا ہوا بولا۔ میری تو چلو تیاری بنتی ہے، یہ تو کیوں اتنا تیار ہوا ہے؟ وہ پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ جس کے لیے تیار ہوا ہوں وہ تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا بولا۔ کچھ کہا کیا تم نے؟ میر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ابان سے پوچھنے لگا۔ نہیں تو میں نے کیا کہنا ہے بھائی جی، صبح جب حور کافی لے کر آئی تو اس نے دروازے پر دستک دی، مگر زیب نے اندر سے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چلی گئی، شاید وہ سو گیا ہے۔ اب ان کو پھپھو کے گھر جانا تھا تو حور جگانے آئی تھی۔ جمشید صاحب بھی اپنے کمرے میں بند تھے۔ بھائی، حور نے ایک دفعہ پھر دستک دی۔ آ جاؤ گڑیا، زیب شرٹ اپنے تن پہ ڈالتا ہوا بولا۔ زخم تو اب سوکھ چکا تھا، بس ذرا سی اکھڑن رہ گئی تھی۔ وہ دروازہ کھولتی اندر کا منظر دیکھتے ہی پریشان ہو گئی، جہاں ہر طرف کانچ ہی کانچ بکھرے ہوئے تھے۔ بھائی یہ کیا کمرے کا حال بنایا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ زیب کو گھورتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں ہوا گڑیا، بس غصہ آ گیا تھا، وہ سگریٹ سلگاتا ہوا بولا۔ وہ نورا کو آواز دینے لگی۔ جی چھوٹی بی بی، صاف کرو، اور بھائی آپ جلدی سے ریڈی ہو جائیے۔ کیوں، کہیں جانا ہے کیا؟ وہ حور بھی اس کے پیچھے گئی۔ کہیں جانا ہے کیا؟ حور بھی اس کے پیچھے گئی۔ بھائی پھپھو کی 2 دفعہ کال آ گئی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ وہ دور آسمان پر دیکھتا ہوا بولا، جہاں شام کے سائے لہرا رہے تھے، بالکل ویسے جیسے اس کی زندگی میں اندھیرا پھیل گیا تھا۔ بھائی کیا آپ بھول گئے کیا؟ جب وہ کچھ نہ بولا تو حور نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بھائی کیا کہا تم نے؟ بھائی آپ کا دھیان کہاں ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ اس کا ماتھا چھو کر بولی۔ گڑیا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جس سے میں پیار کرتا ہوں، اپنا سمجھتا ہوں، وہ دور کیوں چلا جاتا ہے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ماما چھوڑ کر چلی گئی، پھر پاپا کو بھی ہمارا خیال نہیں آیا،
اور وہ بھی اپنا غم بھولتے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اور اب نور بھی مجھ سے دور جا رہی ہے، کیسے روکوں میں اسے، کیسے شامل کروں میں اپنی زندگی میں؟ وہ حور کی طرف دیکھتا ہوا بولا، آنکھیں سب سے سرخ تھی، بھائی سنبھالیں خود کو، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ نور کبھی آپ کے نصیب میں نہیں تھی، وہ تو بچپن میں ہی میر بھائی کی ہو گئی تھی۔ نہیں ہے وہ میر کی، وہ صرف میری ہے، میری۔ وہ زور سے دہاڑا جس سے حور ڈر کر پیچھے ہوئی۔ نہیں ہے وہ میر کی، وہ صرف میری ہے، صرف میری۔ سمجھ آئی؟ سوری گڑیا، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب زیب کو اپنے لہجے کا احساس ہوا وہ فوراً سے نادم ہوا اور حور کو آنسو بہاتا دیکھ اپنے رویے کی معافی مانگنے لگا۔ ایک وہی تو تھی اس کی اپنی، اس کی جان اس نے ماں باپ بن کر پالا تھا۔ ریلی سوری گڑیا، وہ اس کے آنسو پوچھتا اپنے کان پکڑ کے بولا، جس سے وہ مسکرا دی۔ چلو تم تیار ہو، پھر چلتے ہیں، اور پاپا کو بھی بتا دینا اگر اپنی بہنوں سے ملنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ زیب نے ذرا تلخی سے کہا، اوکے جی، جو حکم۔ وہ تھوڑا سا جھک کر بولی، کچھ نہیں، جاؤ۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتا ہوا بولا۔ وہ پنک کلر کی شلوار قمیض میں موجود ٹیرس پر کھڑی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ہوا سے اس کے بالوں کی کچھ آوارہ لٹیں اس کے خوبصورت چہرے کو چھو رہی تھیں، نیلی آنکھوں میں بے چینی واضح تھی۔ تھوڑی دیر گزری، جب نور کو گاڑی گیٹ سے داخل ہوتی نظر آئی، گلابی لب مسکرا دیے وہ گاڑی سے اترتا ہوا نظر آیا۔ کالے رنگ کی شلوار قمیض میں ہمیشہ کی طرح بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ موبائل پر کسی سے بات کرتے مغرور سا شہزادہ میر کو کسی کی نظروں کی تپیش نے اوپر دیکھنے پر مجبور کیا جہاں وہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ نیلی آنکھیں جھکی ہوئی تھی جو میر کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ اندر بھاگ گئی۔ میر اس کی حرکت پر مسکرا دیا۔ وہ اندر داخل ہوا جہاں رونق لگی ہوئی تھی، مگر اس کی نظر جس کو تلاش کر رہی تھی وہ موجود نہ تھی۔ السلام علیکم، اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور جا کر صوفے پر بیٹھا۔ کیسا ہے ہمارا شیر؟ مریم بیگم میر کا ماتھا چوم کر بولی۔ بالکل ٹھیک خالہ۔ خالو کہاں ہیں؟ ابان نے پوچھا۔ ان کی ضروری میٹنگ تھی، بس آتے ہوں گے، مریم بیگم نے جواب دیا۔ ہائے میر بھائی، حیدر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ میں ٹھیک، تم سناؤ کیسے چل رہی ہے اسٹڈی؟ بس چل رہی ہے، آپ کی جو مسز ہے نا، وہ معصوم بچوں کو سکون سے رہنے ہی نہیں دیتی، ہر وقت ہم معصوم بچوں کو ڈراتی رہتی ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اس کی بات پر میر ہنس دیا۔ تھوڑی دیر بعد زیب اور حور اندر آتے دکھائی دیے۔ السلام علیکم پھپھو، اس نے پہلے آداب سے رخسانہ بیگم کے آگے سر جھکایا اور پیار لیا، پھر مریم بیگم کے آگے سر جھکایا اور ان سے بھی پیار لیا۔ وعلیکم السلام، جلدی نہیں آ گئے تم لوگ؟ مریم بیگم کا انداز خفا خفا سا تھا۔ ہائے پھپھو، ہم آپ کی اسی ادا کے تو دیوانے ہیں، وہ دل پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، جس سے سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بدتمیز، ذرا تمہیں شرم نہیں ہے؟ وہ اس کے کان کھینچتی ہوئی بولی، جس سے وہ ہنس دیا۔ آپ دونوں تو میری پیاری سی پھپھو ہیں۔ اچھا، اب زیادہ مسکے لگانے کی ضرورت نہیں۔ سوری پھپھو، بس بیزی تھا اور کام کا پریشر بھی بہت تھا۔ اور کیسے ہو میر تم؟ وہ اس سے بغل گیر ہوا۔ تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کا۔ نور آپی، آپ یہاں چھپ کر بیٹھی ہیں، باہر کوئی بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ بوتل کی جن کی طرح وہ حاضر ہوئی۔ نور اپنے خیالوں میں گم مسکرا رہی تھی۔ میں بس آ ہی رہی تھی، تو چلیں پھر، کب سے بھائی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ شرارت سے بولی۔ تو نور بلش کرنے لگی۔ وہ باہر آ کر رخسانہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ، ہماری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، وہ اس کا ماتھا چوم کر بولی، آنکھوں میں چاہت کے دیپ جلائے۔ اس کے بالکل سامنے میر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ نور کے گال دہک اٹھے جو زیب کی آنکھوں سے بھی چھپے نہ رہے۔ کیوں تم مجھ سے پیار نہیں کرتی نور؟ کبھی اپنے اس دیوانے کی طرف بھی دیکھو۔ دل میں درد سا اٹھا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے گلاس پر اس کی پکڑ مضبوط ہوئی جا رہی تھی۔ ایک دم گلاس ٹوٹ گیا اور کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھ کو زخمی کر گئے۔ زیب بھائی، یہ کیسے ہوا؟ آپ کا دھیان کہاں ہے؟ نور اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ پکڑ کے بولی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، چھوٹا سا زخم ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، وہ اپنا ہاتھ کھینچ کر بولا تھا۔ یہ چھوٹا سا زخم ہے، چپ، ایک دم چپ، وہ غصے سے بولی۔ حیدر جاؤ روم سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ نور کا اس طرح زیب کا ہاتھ پکڑنا میر کو اچھا نہیں لگا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟